نئے پاکستان میں پرانی بیویوں کے ساتھ رہنے والوں تمہیں خادم رضوی کا وعلیکم السلام۔ آج ایک انجینئر کے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں ان کا اور ان کا بوائے فرینڈ۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک انجینئر تشریف لائے ہیں۔ وہ کہاں گئے بھائی؟ کہیں کسی کی موٹر ٹھیک کرنے تو نہیں نکل گئے؟ دادا میں نے کہا بھی تھا کہ کسی مزدور کو انٹرویو کے لیے مت بلانا۔ کمال ہے، ان کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ میز لیول پر کر دیا ہے، نکالو 150 روپے۔ میز لیول؟ واٹ ربش! تمہیں کس نے کہا کہ بیچ انٹرویو میں میز کا لیول درست کرو؟ دادا کون ہے یہ؟ او گاڈ، کہیں یہ انجینئر تو نہیں؟ کوئی شک؟ یہ کیا یوتھیا پن ہے؟ اور تمہیں کس نے بتایا کہ میز لیول پر نہیں؟ میں بقلم خود انجینئر ہوں بھائی۔ 1 سیکنڈ میں میز کی اونچائی اور ظرف کی گہرائی جانچ لیتا ہوں۔ اور یہ ہیلمٹ کیوں پہن رکھا ہے تم نے؟ کیونکہ میں انجینئر ہوں بھائی۔ یہ بائک والا ہیلمٹ ہے، انجینئرز والا نہیں۔ ہیلمٹ ہوتا ہے، چاہے بائک والا ہو یا انجینئرز والا۔ چلو اب ہیلمٹ اتار دو، اب تم بائک پہ نہیں بیٹھے، پروگرام میں آ چکے ہو۔ میں چلتے پروگرام اور چلتے بائک میں ہیلمٹ اتارنے کا قائل نہیں ہوں۔ فضول باتیں ختم کرو اور ہیلمٹ اتارو تاکہ پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ نہیں، میں ہیلمٹ نہیں اتاروں گا۔ کیوں نہیں اتارو گے؟ خود کو فیصل واڈا سمجھ رہے ہو کیا؟ لڑکی نے دیکھ لیا تو انہیں تو آج کل ویسے بھی می ٹو کے لیے بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ شٹ اپ! ایسی باتیں کر کے میرا چینل بدنام مت کرو۔ سیدھی طرح ہیلمٹ اتار دو، ورنہ مجھے گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا بھی آتا ہے۔ کون سا گھی بھائی؟ دیکھو تم کچھ بھی کہو لیکن میں ہیلمٹ نہیں اتاروں۔ دیکھو ہیلمٹ تو تمہیں اتارنا ہی ہوگا۔ دیکھ لو، اگر میں نے ہیلمٹ اتار دیا تو دونوں پکڑے جائیں گے۔ ویسے بھی میں خواتین کی برابری کا بے حد قائل ہوں۔ شادی والے دن جب میں دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا تو وہی یہ ہیلمٹ اتارے گی۔ ویسے ہیلمٹ کے اس کے علاوہ بھی کئی فوائد ہیں۔ فوائد؟ اور اس کے؟ بھائی اس میں نیاز کے چاول ڈلوائے جا سکتے ہیں، اس سے طبلہ بجایا جا سکتا ہے، لڑائی میں ہتھیار کا کام دیتا ہے، اس میں پیسے چھپائے جا سکتے ہیں، اچھی بڑی مچھردانی ہے، اسے پہن کر چھتے سے شہد نکالا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر انڈے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی ہیلمٹ نامہ چل رہا ہے ادھر؟ سو سوری، میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بہ گیا تھا۔ چلو یہ ہیلمٹ کھیلنا بند کرو اور ریپڈ فائر کوسچنز کے جواب دو۔ ریپڈ فائر تو پروگرام کے آخر میں نہیں ہوتے؟ ہیلمٹ کھیلتے ہم آخر تک ہی آ پہنچے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ تمہاری ٹائمنگ اتنی اچھی ہے، کہیں تم میراسی تو نہیں؟ نہیں، میں تو چوتا ہی ہوں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انجینئرز کو لڑکیاں نہیں ملتی، کیا یہ درست ہے؟ ویل دس از اے ویری گڈ کوسچن، پر لڑکیاں یہ کیا ہوتی ہیں؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو چارپائی کی ادوائن نہیں کسنی چاہیے۔ آخر رات کو ایسا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اندھیرے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اندھیرے میں اگر رسی کہیں دائیں بائیں باندھ دی تو رات بھر جھولا جھولتے رہو گے کیا؟ چیچو کی ملیاں سے ہمارے ایک ویور نے پوچھا ہے کہ انجینئرز رول گئے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس ویور سے یہی کہوں گا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ آپ کے شعبے کے اکثر لوگ حرفن مولا ہوتے ہیں، ویسے ایک شہری کی حیثیت سے آپ کو ہر معاملے میں رائے دینی بھی چاہیے۔ تو آسٹریلیا سے سیریز میں پاکستان نے جو ٹک ٹرافی بنائی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر میں یہی کہوں گا کہ واٹ دا ٹک از دس؟ آئی سی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ آدمی ایک دفعہ انجینئر بن جائے تو پھر تمام عمر انسان نہیں بن سکتا۔ تو سنا ہے۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہیلمٹ اتارنے کا؟ نہیں، انسان بننے کا۔ اس کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہمارے ناظرین کے حال پر رحم کرتے ہوئے اگر آپ کوئی پیغام نہ دینا چاہیں تو واقعی نہیں دوں گا، بس ایک صلاح ہے کہ سالوں زندگی میں منجی پڑی ٹھوک لینا پر انجینئر نہ بننا۔ تو آڈینس اسی نحوست بھرے مگر سچے پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔